عزیزان محترم، آج کی گفتگو اہل سنت و جماعت کے لیے کہ ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اہل سنت کا تبلیغی مشن اور تبلیغ کس طرح پیچھے ہوتی گئی اور شاعرانہ لوگ آگے آتے گئے۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ وادیوں میں سرگرداں اور پریشان پھرتے ہیں اور وہ باتیں اپنی زبانوں سے کہتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل کی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ قوموں کو صراط مستقیم کی طرف لانا، قوموں کی اصلاح کرنا اور جرائم سے محفوظ کر کے لوگوں کو نیکوکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب کرنا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ شعر و شاعری یہ غالب آ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بد عقیدہ اور بد عمل لوگ ہمارے اسٹیجوں پر آ گئے۔ آئیے، یہ مروجہ محفل نعت، ہم نعت شریف کے خلاف نہیں ہیں، نعت شریف کی تو حضور نے تحسین فرمائی، نعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا عظیم سعادت ہے۔ ہم ان بد عقیدہ اور بد عمل لوگوں کے خلاف ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت کے کئی اعتبار سے نقصانات ہوئے۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ علوم اسلامیہ، قرآن و سنت کی تبلیغ رک گئی، لوگ شعر و شاعری پر لگ گئے اور اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ یہ جاہل شعراء، جاہل دورے خاں یہ علوم اسلامیہ اور ارکان اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ کوئی کہتا ہے نماز نجات کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ داڑھی کوئی ایمان کا سرٹیفکیٹ اور محبت رسول کی دلیل نہیں، کوئی کہتا ہے صرف قرآن پڑھ لینے سے، قرآن کی تبلیغ کر لینے سے بندہ محبت رسول اور سرکار کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو جاتا۔ علوم اسلامیہ کی تبلیغ جب رکی تو لوگ بد عملی کی طرف راغب ہو گئے۔ آئیے، تو یہ بد عملی پھیلنا یہ ایک مروجہ محفل نعت کا سبب ہے۔ دوسرا سبب کہ لوگوں نے صرف اہل بیت کی شان میں مصنوعی روایات اور من گھڑت قصے بیان کرنے شروع کر دیے، صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو ترک کر دیا۔ آئیے، قرآن میں اللہ نے صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فضائل و مناقب بیان کیے، محدثین نے اپنی کتابوں میں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے وہ کرامات اور جو حضور نے فضائل بیان کیے ان کا ذکر کیا، لیکن یہ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات اور دیگر بنات کا ذکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اہل سنت کی اسٹیج وہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ شیعت کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے۔ اہل سنت کے لوگ صحابہ کرام کی قربانیوں اور آپ کے فضائل و مناقب سے ناواقف ہونے لگے۔ یہ مروجہ محفل نعت کا دوسرا نقصان ہے۔ تیسرا نقصان، ان لوگوں نے مالی اعتبار سے اہل سنت کو لوٹا ہے، جس کی وجہ سے لوگ صرف محفل نعت پر خرچے کرتے ہیں لیکن ارکان اسلام اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ صرف خالی بشارتیں سناتے ہیں کہ جو سرکار کی نعت سن لے گا، نعت کی محفل سجا لے گا وہ بخشا جائے گا۔ ارے اللہ نے انبیاء کس لیے بھیجے، رسول اللہ نے قربانیاں کس لیے دی، لوگوں کو جا کر تبلیغ کی، طائف کے بازاروں میں رسول اللہ نے پتھر کھائے اور لوگوں کو احکامات اسلامیہ کی طرف راغب کیا اور چلنے کے لیے پیغامات سنائے۔ آئیے، تیسرا نقصان جو اہل سنت کا ہوا وہ یہ کہ دینی مدارس مالی طور پر کمزور ہو گئے۔ آج دینی مدارس کی لائبریریاں کتابوں سے خالی ہیں، ایک ایک کتاب پر 5 طالب علم سبق پڑھنے کی وجہ سے مجبور ہیں، لیکن یہ بد عمل لوگ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں جنہوں نے اہل سنت کے مال کو لوٹا ہے، اور اہل سنت کے مالدار لوگوں نے ان بے مقصد کاموں میں اپنا مال ضائع کیا ہے۔ آئیے، ضرورت اس امر کی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے باب قائم کیا کتاب الادب صحیح بخاری میں، فرمایا جس
جگہ پر جس انسان پر شعر و شاعری غالب آ جائے حتی یسدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن، اور وہ شعر و شاعری انسان کو اللہ کی یاد اور علم دین اور قرآنی احکامات سے غافل کر دے، ایسی محافل مکروہ ہو جاتی ہیں۔ آئیے فوٹو سازی کا یہ تصویریں کھچوا کر، یہ تو حضور نے اماں جی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تصویریں دیکھی تو قدم نہیں رکھا، جہاں پر محفل نعت پر بڑی بڑی تصویریں لگی ہوں گی وہاں رسول اللہ کیسے جائیں گے؟ رسول اللہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتے، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے سے راضی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے علماء سے لوگوں کو دور کیا، دین سے بیزار کیا۔ آج لوگ علماء سے کیوں پیچھے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے دینی مدارس میں کتابیں لے کر دی جائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کرنے والے علماء تیار ہوں اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے وہ لوگوں کو سیراب کریں، احکامات اسلامیہ کی طرف لوگوں کو تبلیغ کر کے راغب کریں۔ آئیے یہ بد عمل اور بد عقیدہ لوگ، اس کا نقصان یہ ہوا جس کی اپنی داڑھی شریف نہیں ہے، کلین شیو کروا کر وہ نعت شریف پڑھتا ہے، وہ 50 ہزار کے ساتھ دف پر سرنگیاں بجا کر نعت پڑھتا ہے، اس کا کوئی تاثر نہیں ہوگا، لوگوں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ مصنوعی روایات اور مانگرد قصے سنتے سنتے نقیبوں اور نعت خانوں کی زبانوں سے وہ شیعت کی طرف راغب ہو گئے، ان کی مجالس و محافل میں شرکت کرنے لگ گئے، ان کو صحابہ اور حضور کی ازواج مطہرات اور بنات کا پتہ ہی نہ رہا، علم سے خالی ہو گئے۔ اور سنجیدہ فکر لوگ، وہ جو غیر مقلدین دیوبندی وہابی لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پر ورگلا رہے ہیں، وہ ان کی طرف راغب ہو گئے۔ اہل سنت کے لیے یہ چیزیں زوال کا سبب ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج اس مروجہ محفل نعت بد عقیدہ اور بد عمل لوگوں کو اپنے اسٹیجوں سے اتارا جائے، اپنے اسٹیج کو ان لوگوں سے پاک کیا جائے، اپنے مدارس کو مضبوط کیا جائے، علماء کرام کی تعظیم کرتے ہوئے ان کو آگے لے کر آیا جائے، ان کے خطابات سنے جائیں، مدارس کا مالی تعاون کیا جائے، علماء اور طلباء کے لیے کتابیں خرید کر لے کر دی جائیں، مساجد میں لائبریریاں قائم کی جائیں تاکہ اہل سنت مزید زوال سے بچے اور ان بد عقیدہ لوگوں سے جان چھڑا کر اہل سنت کی ترقی اور عروج کا باعث بنے۔ اللہ ہمیں جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔